اردو پیپر 2022 فرسٹ گروپ۔ شاعر کا نام فراق گور گھپوری۔ شعر: علائق سے ہوں بیگانہ و لیکن اے دل غمگین، تجھے کچھ یاد تو ہوگا کسی سے دوستی کب تھی۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یہ دنیا غم دیتی ہے، شریک غم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ دکھوں کا گھر ہے۔ دنیا سے جو دوستی کرتا ہے اس کو حقیقت میں راحت نصیب نہیں ہوتی۔ جب شاعر کا تعلق دنیا اور دنیا والوں سے قائم ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ اس دنیا میں ہر شخص خود غرض ہے، صرف اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، یہاں کسی کو کسی سے کوئی ہمدردی نہیں۔ شاعر کو جب اس حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے دنیا سے اپنا رشتہ توڑ دیا اور دنیا والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور دنیا کے تعلقات سے وہ بیگانہ ہو گیا۔ تو شاعر پھر اپنے دل سے پوچھتا ہے کہ میں نے جب دنیا اور اہل دنیا سے تعلق توڑ لیا تو اب غم کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے، تو پھر میرے دل میں غم کیوں ہے باقی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماضی میں کبھی ہم نے کسی کے ساتھ محبت اور دوستی کا سفر شروع کیا تھا اور اس پر خود اپنی ذات سے بڑھ کر بھروسہ کیا تھا، اور پھر اس نے بھی ہمارے خلوص اور اعتماد کو دھوکہ دیا تھا۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ کی جگہ پھر غم نے لے لی ہے۔ پیپر 2023 فرسٹ گروپ۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ شعر نمبر 1: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ اس شعر میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی اور اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جذبہ عشق زندگی گزارنے کے لیے رہنما قوت بن جائے تو غلاموں پر بھی شہنشاہی اور حکمرانی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ یعنی عشق جو ہے غلاموں میں بھی ایسی خوبیاں، اعلیٰ خوبیاں پیدا کر دیتا ہے کہ سب اس کے قدردان بن جاتے ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتیں بھی عشق کا جذبہ اختیار کرنے والوں کے سامنے زیر ہو جاتی ہیں۔ شعر نمبر 2: عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ دنیا میں جس نے بھی کوئی بلند مرتبہ پایا ہے اس نے دن رات کوئی نہ کوئی محنت ضرور کی ہے اور تبھی اس نے یہ مقام پایا ہے۔ چاہے وہ عطایہ ہو، رومی ہو، ان جیسے شاعر ہوں، یا امام رازی اور امام غزالی جیسے عالم ہوں اور فلاسفر ہوں، یہ سب ہی عظیم ہستیاں ہیں۔ انہوں نے دن رات بہت محنت کی ہے، ان کا دین پر ایمان بہت ہی پختہ تھا، اس وجہ سے یہ اس مقام پر فائز ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگیاں عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ان کی سوچ بچار اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جو تڑپ تھی ان کے سینے میں روشن تھی۔ آہ سحر گاہی دراصل علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی اصطلاح ہے۔ اس کے لفظی معنی ہیں صبح کے وقت گریہ وزاری کے ہیں، یعنی ہر انسان کو یہ سعادت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو سچے عاشق ہوتے ہیں ان میں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ شعر نمبر 3: نو میت نہ ہوں ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امید پرست شاعر ہیں اور وہ اس شعر میں قوم کے روشن مستقبل کی امید کو ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے عقل مند رہنما، بے شک یہ مسافر کم ہمت اور محنت سے جی چراتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اچھی بات کا کوئی اثر نہیں لیتے، یہ صرف کوشش سے گھبراتے ہیں۔ جب اچھی شے کی قدر کرنے والا کوئی بھی نہ ہو تب انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس قوم میں ابھی بھی یہ خوبی موجود ہے کہ یہ اچھے کردار سے اثر قبول کرتی ہے، اور اگر ایک باذوق رہنما ہو تو وہ اس قوم میں زندگی کی نئی روح پھونک سکتا ہے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس قوم میں بڑے ہی جوہر ہیں، کسی ہنر کی کمی نہیں ہے، لیکن اسے ابھارنے اور جگانے کے لیے ایک دانا رہبر کی ضرورت ہے جو قوم کی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے۔